السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پاک رسم کو شرارتی عنصر کے رنگ میں ڈھال کر ایک ناپاک رسم بنا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شادیوں میں کون سی شرمناک کام کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہودی اسرائیل میں اپنے خونی رشتوں کے ساتھ سب کے سامنے کس طرح شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں جن سے خود بہت سارے یہودی بھی ناواقف ہیں، اور تورات میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کا مقصد صرف یہودیوں کو مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنی قوم کے باسیوں کے علاوہ اور قوم یا مذہب میں شادیاں کرنا پسند نہیں کرتی، اور یہ اس لیے تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے اور یہ اپنے خود کے بنائے مذہب کو اور وسیع کر سکے، لیکن ان کی شادیاں ان کے اس نے ہمیں بالکل برعکس ہوتی ہیں جن کے بارے میں تورات میں احکام الہی موجود ہے۔ ان کے خود کے بنائے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بھتیجی یا بھتیجے سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے مذہب میں یہ بات بالکل منع ہے کہ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا پھر اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کرے۔ ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی، تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان کی دلہن کو نہ دیکھ سکیں اور نہ جان سکے کہ یہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، اور ان کا ربی ان کو دعائیں دیتا ہے، اور یہ سب یہودیاں ان کے خاندانوں میں زیادہ ہیں جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک 13 سالہ لڑکا اور ایک 13 سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اس معاملے میں چند ترامیم کی گئی ہیں، اور اب ان کا ماننا ہے کہ 12 سالہ لڑکا اور 12 سالہ لڑکی بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، جسے ہم جنس پرستوں کی علامت کہتے ہیں، یا پھر جسے ہم جنس پرستوں کی شادیاں کہا جاتا ہے۔ اور اس عقیدے کو آج یہ لوگ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایسے بھی یہودی ہیں جو ان ہم جنس پرستی شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف بات سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی دوسرے مذاہب کے لوگ میں شادی کرنے کے خلاف ہیں، اور ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ جو ان یہودیوں نے خود اپنے پر مسلط کیا ہے، وہ ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن ان کا کوئی اولاد نہ ہو، تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضامندی سے یا پھر زبردستی اس فوت شدہ شوہر کے بھائی سے کرائی جاتی ہے، جبکہ کسی اور یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب بھی ان کی اولاد کو اس فوت شدہ کا شخص ولدیت دی جاتی ہے، نہ کہ اس کے موجودہ شوہر کی۔ قدیم توریت میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنے خونی رشتے جیسے اپنی ماں، اپنی بیٹی یا اپنی بہن، یہاں تک کہ اپنی دادی یا پھر اپنی نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دادا یا پھر اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہودی میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے، جو ان کی روایت کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی کی عزت محفوظ رہتی ہے اور اس لڑکی پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن کو مبارک دنوں میں شمار کرتے ہیں، اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک ہوتا ہے، جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی جب تک نہیں ہوتی ہے جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسا ان کا ماننا ہے۔ جس کے بعد دلہن اپنے شوہر کے ارد گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی چالوں اور اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے
کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہودی میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی چاہے شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا رب ہی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص تمام عمر اور کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس چادر کو بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، نہ پہنا اور طلاق کی صورت میں وہ چادر کوئی بھی اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، اور کوئی اس سے یہ نہیں پوچھنے والا ہو سکتا ہے صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے۔ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے کے بعد اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے، گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ یہودی میں ایک لڑکا 13 سال سے اور لڑکی کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بڑے اسٹور پر یہ لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں وہی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو اس سے پہلے کسی عورت نے نہ پہنا ہو، ورنہ تو وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودی میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ایک لڑکا یا ایک لڑکی اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ان کی عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کے ایک باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اپنی عبادت والی چادر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان یہودیوں سے چرا لیا گیا تھا، جس تابوت کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ اور پیغمبر ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بڑی چادر کو وہ ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تب بھی ممکن ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت یعنی تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا، وہ اسی جگہ پر چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا، اور یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت سکینہ کو حاصل کر سکیں اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔